اور جب حالات آتے ہیں تو بیداری بھی پیدا ہوتی ہے. بعض وقت حالات کا آنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ قوم سو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ظلم تشدد شروع ہوتا ہے، دہشت گردی شروع ہوتی ہے، تو ہر طرف ایک فکر پیدا ہوتی ہے. پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک قومی فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. جو حالات آج ہمارے ملک میں آ رہے ہیں یہ ان سے بہت کم ہیں جو کئی ملکوں میں بہت پہلے آ چکے ہیں. ابھی بہت کم ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ملک تھا، ایک عالمی طاقت تھی ہمارے زمانے ہی میں، جس کا نام تھا سوویت یونین. اس میں وہ ممالک شامل تھے جو صدیوں اسلام کا مرکز رہے، حدیث اور فقہ اور تفسیر کا مرکز رہے. اس میں وہ ممالک تھے جہاں کے امام بخاری، جہاں کے امام مسلم، جہاں کے امام ترمذی، جہاں کے بڑے بڑے محدثین اور فقہاء. لیکن دن بدلے، حالات بدلے، غفلت ہوئی، بہت کچھ ہوا. پھر ایسی طاقتوں کے قبضے میں یہ ملک آئے کہ جنہوں نے 100% پورے ملک میں مسجدوں پہ تالے لگا دیے، مسجدوں میں گدھوں اور گھوڑوں کے استبل بنا دیے، مسجدوں میں شراب خانے اور کلب کھول دیے، مکتب مدرسہ بند کر دیا. ایک بھی بچہ یا بوڑھا، مرد یا عورت اگر قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا تھا تو 20 سال کی جیل ہوتی تھی. قرآن کا ایک ورق کسی گھر میں اگر پکڑ لیا جاتا تھا تو وہ گرفتار کر لیا جاتا تھا. سب بین ہو گیا. نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے. کن حالات میں وہاں کے لوگ جیے ہیں وہی لوگ سنا سکتے ہیں جن پر گزری ہو. اللہ اکبر. مگر سلام ہو ان اللہ کے بندوں پر. ان حضرات نے، ان میں سے کئی علماء، کئی مشائخ، کئی لوگوں نے اللہ کی توفیق سے ایک فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ اب کچھ بھی ہو، کچھ بھی گزر جائے، ہم ایمان اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رہیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھا کر رہیں گے، چاہے کچھ بھی جھیلنا پڑے. کیا کیا شکلیں انہوں نے اختیار کی. سب سے پہلے 1993 کی بات ہے، وہاں سے پہلی جماعت آئی ہمارے ملک میں. سن 90 کے بعد سے ہی وہاں کے حالات بدلے، تھوڑی سی آزادی اور ڈھیل پیدا ہوئی اور لوگوں کو آنے جانے کا کچھ موقع ملا. تو پہلی جماعت وہاں سے انڈیا ہے. اس میں وہاں کے مفتی اعظم بھی تھے. میں اس وقت لکھنؤ ہی میں رہتا تھا. مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حکم ملا کہ والد صاحب سے اجازت لے کر اگر ان کی طرف صحت اجازت دے تو ذرا نظام الدین آ جائیں. میں دوسرے یا تیسرے ہی دن حاضر ہو گیا. تفصیل سے حضرت نے بتایا کہ یہ پہلی جماعت اس ملک سے آئی ہے اور اس میں مفتی اعظم بھی ہیں، 2-3 نوجوان طلباء بھی ہیں، باقی 4-5 لوگ اور ہیں. اور یہ فرمایا کہ یہ حضرات جو آئے ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ یہاں اس ملک کے دینی مدرسوں کو دیکھنا چاہیے کہ حکومت کی امداد کے بغیر عوام کے تعاون سے کیسے یہاں کے مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کو اور علوم کو اور حفظ قرآن کو، ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے. تو وہ دیکھ کر سیکھنا چاہتے ہیں. اور اب جا کر ان کے ملک میں تھوڑی آزادی ملی ہے تو عوام ہی کے تعاون سے اپنے ملک میں مکتب مدرسے کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. تو مجھ سے فرمایا حضرت نے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ 10 دن کا وقت آپ لیں دیں
اور ان کو لے کر ملک کے بڑے بڑے مدارس میں ان کو لے کر جائیں، تو دعوت کا کام بھی سیکھیں یہ اور مدارس کا نظام بھی اچھی طرح سمجھیں۔ مجھے آپ کو سنانا صرف اتنا ہے کہ جن کو لے کر میں پہلے دن نکلا تو ایک دن کا قیام دلی شہر میں دلی کے احباب کے اصرار پر طے ہوا تھا۔ ہم لوگ دلی کے کسی مسجد میں تھے، بالکل ابھی پہلا کام تعلیمی حلقہ شروع ہوا، تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نوجوان بچے جو دو ان کے ساتھ آئے ہیں یہ قرآن پڑھ سکتے ہوں گے، اس لیے کہ یہ تو اس ملک سے آئے ہیں جہاں کے قرآن کے پڑھنے پر سخت پابندی ہے۔ تو ان کے استاد نے، مفتی اعظم نے ان میں سے ایک بچے سے کہا کہ بیٹا تم قرآن پڑھو۔ اب جو اس نے قرآن پڑھا تو روح وجد میں آ گئی، شاید زندگی میں کبھی اتنی کم عمر بچے سے اتنا اچھا قرآن سنا ہو۔ بہترین انداز سے اس نے قرآن پڑھا۔ پھر دوسرے نے بھی ویسے ہی پڑھا۔ خیر تعلیم کا حلقہ مکمل ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہم نے تو یہ سب سنا تھا کہ وہاں تو اتنی سخت پابندیاں ہیں اور یہ بچے یہ پرانے زمانے کے تو نہیں ہیں، تو یہ تو اتنا بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے سنایا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی بھی ہمت بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ شیخ کیا بتائیں، اللہ نے یہ جو قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے عجیب طاقت ہم لوگوں کے اندر پیدا کی، جب وہ حالات آئے اتنی سخت پابندیاں لگی، ہمارے کئی سو لوگ جیل چلے گئے، علماء، حفاظ، اساتذہ، اور یہ نظر آیا تو اب تو ہماری نسلیں بیچاری یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھ پائیں گی، قرآن تو دور کی بات ہے۔ تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے گا، ہر گاؤں اور قصبے اور شہر میں ہم وہاں کے حالات کے حساب سے انتظام کریں گے کہ ہمارے ہر بچہ اور بچی قرآن پڑھے۔ تو کیا انتظامات کیے؟ انہوں نے کئی قسم کے سنائے، میں ایک سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے جو انتظام کیا، اور اسی طرح ملک میں بہت سے لوگوں نے یہی انتظام کیا کہ ہم لوگ فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے میں ایک مصنوعی جنازہ لے کر نکلتے تھے، جس میں کوئی میت نہیں ہوتی تھی، جنازہ ہوتا تھا، اور 8، 10، 12 بچے لے کر نکلتے تھے اور 1 یا 2 استاد ہوتے تھے، اور ایسا دکھاتے تھے کہ جیسے ہم جنازہ لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں قبر تیار ہوتی تھی، قبر کھودتے تھے یا تیار ہوتی تھی، اور قبر کے اندر اتر کر موم بتی کی روشنی میں ایک استاد 4-6 بچوں کو بیٹھ کے قبر میں پڑھاتا تھا، اور ایک آدھ آدمی ہمارا باہر کہیں رہتا تھا۔ جب کوئی اجنبی آدمی آنے لگتا تھا تو ہم کو اطلاع کر دی جاتی تھی، تو ہم جلدی جلدی ان بچوں کو باہر نکالتے تھے اور ایسے مٹی ڈالنا شروع کرتے تھے کہ جیسے ابھی ابھی ہم نے تدفین کی ہے اور اب ہم قبر کو تیار کر رہے ہیں۔ جب وہ چلے جاتا تھا وہ آدمی، جو اکثر سرکاری آدمی ہوتا تھا، تو جب وہ چلا جاتا تھا اطمینان کر کے کہ اچھا ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، جنازہ ہے، اوکے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیا ہو گیا سب؟ وہاں ہو گیا۔ جب وہ چلا جاتا تھا ہم لوگ پھر قبر کھولتے تھے، پھر صفائی کرتے تھے، پھر استاد اترتا تھا، پھر وہ بچے اترتے تھے، پھر موم بتی جلتی تھی، اور پھر اس میں بیٹھ کر قرآن۔ اس طرح اس نے کہا کہ اس محنت کے نتیجے میں وہاں کے مفتی اعظم نے مجھ سے کہا کہ اس محنت کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں 3-4 صوبوں میں ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں کہیں 40، کہیں 50، کہیں 100 اور کہیں 300 حافظ ہوں۔ اللہ اکبر! کیا اس بات کا یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا
کہ اگر ہم کچھ طے کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ایمان کو نہیں چھین سکتی. ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہیں. اللہ کے بندو شعوری فیصلے کرو. جس حد تک دینداری پر ہم اور آپ ابھی تک آ گئے اللہ کا بڑا فضل ہے, بہت غنیمت ہے, لیکن اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے. جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں خوشامد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, ہر شخص اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرے. بہت سوچ, کوئی مشکل کام بالکل نہیں, ہرگز مشکل کام نہیں. سچی بات یہ کہ دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہم اس کا اس طرح ارادہ ہی نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. جو جس حد تک دین پر آ گیا ہے وہ اتنے پر مطمئن ہے. کاش کہ ہم جس حد تک دنیا پر آ گئے اس پر مطمئن ہو جاتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. دنیا تو ہم کو برابر اضافے کی فکر رہتی ہے, لیکن دین کے سلسلے میں ہم بہت جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں جتنا دین ہمارے اندر ہے اتنا کافی ہے. میری بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود بیٹھیے. کسی مولوی صاحب کے حوالے صرف کر دیں گے تو وہ تربیت وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ خود کریں گے. آپ بچوں کو تھوڑا وقت دیجئے, روز نہ صحیح تو ہفتے میں 1-2 دن مقرر کیجئے. بچوں کے ساتھ بیٹھیے, بچوں کے جذبات بنائیے, بچوں کو واقعات سنائیے, بچوں کی ہمتیں بلند کیجئے, بچوں کو اونچے اونچے خواب دکھائیے. کیوں ہمارے نوجوان گناہوں میں لگتے ہیں؟ کیوں غلط دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں, سوسائٹیوں میں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن و دماغ کسی اونچے منصوبے سے خالی ہیں. کچھ ان کے سامنے کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا. اللہ اکبر, محمد رسول اللہ کا غلام, ان کا نام لیوا, ان کا امتی, اور اس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہ ہو. پوری دنیا میں سب سے اونچا مقصد لے کر ایک ایمان والا آیا ہے. ہم بہت اونچے مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے. اپنی زندگی کو سستے داموں مت بیچو, اپنی زندگی کو اتنا حقیر اور ذلیل مت سمجھو. یہ زندگی پوری دنیا کو صاف کرنے کے لیے آئی ہے, یہ پوری انسانیت کی خدمت کے لیے آئی ہے. ہر پہلو سے انسانی سماج ترقی کرے, یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی. سجایا ہے اس دنیا کو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے, ان کے نام لیواؤں نے. صرف ہمارے انبیاء علیہ السلام نے, صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز روزہ نہیں سکھایا, اس پوری دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا. کاش کہ میں ان باتوں کی تشریح کر سکتا. بہت اونچے عزائم سے صحابہ کرام کے سینوں کو بھر دیا اللہ کے رسول کی تربیت نے. بہت اونچے ان کے عزائم تھے, بہت اونچے ان کے ولولے تھے. اور جو لوگ اونچے مقاصد کے لیے جیتے ہیں وہ اچھے اچھے کھانوں کے پیچھے پاگل نہیں ہوتے. ان کا خالی بس اتنا پست قسم کا ذوق نہیں ہوتا. بہت اونچے عزائم کے لیے جینے والے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے. وہ اپنے وقت کو, اپنے مال کو, اپنی آمدنی کو, اپنی صلاحیت کو, اپنے ریسورسز کو بہت صحیح جگہ پر لگاتے ہیں. کاش کہ یہ باتیں میں جانتا ہوں عام طور پر نہیں کہی جاتی, بالکل نئے قسم کی باتیں لگتی ہیں یہ سننے والوں کو, اور میں کر سکتا ہوں کہ صرف وہی باتیں کہوں جو اب تک آپ سنتے رہے ہیں, لیکن میں رات بھر سو نہ پاؤں گا. میرا ضمیر اس بری طرح مجھے ملامت کرے گا. ایک موقع ملا تھا, اتنے پیارے لوگوں کا مجمع ملا تھا, کیوں نہیں میں نے کچھ اگلے درجے کی باتیں کی؟ کیوں نہیں میں نے یہ چاہا کہ ان کی سطح تھوڑی بلند ہو؟ 2 میدان سج چکے ہیں,
میں کم سے کم کئی سو حدیثوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ 2 میدان دنیا میں سج چکے ہیں، ایک میدان بیت المقدس میں، ایک میدان ہمارے خطے میں۔ ان دونوں میدانوں میں آئندہ آنے والے سالوں میں بہت بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں، اور انہی دونوں میدانوں میں جو صورتحال پیدا ہوگی، یہیں سے جو واقعات رونما ہوں گے، اس سے ایمان والے الگ اور نفاق منافق الگ ہو جائیں۔ اس سے زیادہ کھل کر آپ مجھ سے نہ کہلوائیں تو بہتر ہے۔ یہ جملہ بھی آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں، ایسا مجھے یقین ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جدید ترین معلومات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے، اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ 2 میدان سج چکے ہیں، ایک میدان کا حال بہت ڈراونا ہے، میرے اپنے ملک کا میدان۔ اس میدان کا حال یہ ہے، آپ یقین ہی نہیں کریں گے، نوجوان تو شاید بالکل ہی یقین نہ کریں، جن کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس میدان کا حال یہ ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے روزانہ 4 سے لے کر 11-12 تک جنازے نکلنے، اور نوجوان ہیں، مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر بھیجتی ہیں کہ بچوں زندہ سلامت آؤ گے تو میں کم خوش ہوں گی، اگر راہ بیت المقدس میں شہید ہو کر آؤ گے تو مجھے زیادہ خوش۔ کیا بنگلے ہیں، کیا ارزائیں ہیں، کیا شوق ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا پاکیزہ جوانیاں ہیں۔ کیا آپ کو یقین آئے گا کہ اس شہر میں جہاں ہر وقت ہر چیز کی بمباری ہوتی ہے، ہر جگہ ہر طرف توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، عمارتیں گرائی جا رہی ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال 30,000 نوجوان حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان، انجینئرز، پروفیشنلز، آئی ٹی پروفیشنلز، ڈاکٹرز جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کمال یہ ہوا ہے کہ ہم اسلام کا دامن تھامتے ہوئے اپنی عزت کی، تقوی کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور بے وفائی نہیں کریں گے۔